الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سنن نبی داود میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں اس کی نیکیوں کے درج ہونے کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ الا من ثلاثۃ اشیاء، ہاں تین چیزیں ایسی ہیں جو مسلسل اس کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرتی رہتی ہیں۔ من صدقۃ جاریہ، ایک ہے ان میں سے صدقہ جاریہ، دوسرا او علم ينتفع به، یا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد جب تک دعا کرتی ہے والدین کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے۔ علم اگر کوئی چھوڑ گیا ہے، لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خواہ کسی کو علم سکھایا ہو، تعلیم دی ہو، کوئی کتاب تصنیف کی ہو، یا کوئی اچھی علمی کتاب وہ خرید کر لوگوں کے لیے اس نے وقف کی ہو، کوئی بھی طریقہ ہو علم چھوڑنے کا۔ یا صدقہ جاریہ، جاری رہنے والا صدقہ، یعنی ایسی چیز میں وہ خرچ کرے، صدقہ کرے کہ جس سے لوگ تادیر فائدہ اٹھاتے رہے، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ سنن دارمی میں زیاد ابن حارثہ کی زوجہ محترمہ ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک باغ میں میرے پاس تشریف لائے تو کہنے لگے: یا ام مبشر، اے ام مبشر، مسلم غرس ھذا ام کافر، کیا یہ درخت مسلمان نے گاڑے ہیں، مسلمان نے اگائے ہیں یا کافر نے؟ قلت مسلم، میں نے کہا کہ یہ درخت اس باغ میں مسلمان کے ہاتھ کے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ما من مسلم یغرس غرسا، جو مسلمان کوئی بھی درخت لگاتا ہے، فیأکل منہ انسان او دابۃ او طیر الا کانت لہ صدقہ، اس درخت سے کوئی جانور کھائے، انسان کھائے یا کوئی پرندہ کھائے، یہ اس کے لیے درخت اگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ یہ صدقہ جاریہ کی ایک مثال ہے کہ درخت لگایا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں لوگ، پرندے، جانور، تو جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا درخت اگانے والے کے لیے وہ صدقہ شمار ہوگا۔ تو جب تک وہ درخت قائم رہے گا، باقی رہے گا، درخت لگانے والے، اگانے والے کے نامہ اعمال میں صدقہ مسلسل درج ہوتا رہے گا کہ لوگ اور چرند پرند اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا کام جس سے لوگ تادیر فائدہ اٹھائیں، جس طرح یہ مثال کے طور پر مسجد کی تعمیر یا اس میں موجود اشیاء کی لوگوں کے لیے فراہمی، چاہے وہ نماز پڑھنے کے لیے چٹائیاں، قالین، کارپٹ کی صورت میں ہو، یا یہ اسپیکر وغیرہ کی شکل میں ہو، یا پنکھوں کی صورت میں ہو، یا ٹوٹیوں کی شکل میں ہو، یا نمازیں پڑھانے والے اور بچوں کو تعلیم دینے والے مدرس اور امام کی تنخواہ کی شکل میں ہو، یہ سب صدقہ جاریہ میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ جو ڈھانچہ کھڑا ہے مسجد کا، لوگ اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہیں۔ امام صاحب کی اور بچوں کے مدرس کی تنخواہ کو شاید صدقہ جاریہ خیال نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی صدقہ جاریہ میں ہے کہ مدرس بچوں کو تعلیم دیتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے،
اور اس کے تعلیم دینے سے بچے قرآن سیکھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ جب تک وہ لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، پڑھانے والے کو اور پڑھنے والے کو، پڑھنے پڑھانے کی ترغیب دینے والے کو اور اس پر خرچ کرنے والے کو، سب کو برابر کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح مدارس میں اساتذہ کی تنخواہیں، مدارس کا قیام، ان کی تعمیر، مدارس کے مکتبوں کو علمی مفید کتابوں کے ساتھ بھرنا، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ میں آتی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کے لیے، مستحق غریب لوگوں کے لیے ہسپتال، ڈسپنسری یا پانی کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں صدقہ جاریہ جس سے لوگ تا دیر فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ایک ہے کہ آپ نے کسی کو صدقہ دیا اور وہ ختم، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ مثلا کسی پر قرض ہے، آپ نے اس کا قرض اتار دیا، یا کسی غریب مسکین کو آپ نے راشن لے کے دے دیا 1 مہینے کا مثلا، تھوڑی دیر بعد اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک وہ صدقہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد اس کے اثرات تا دیر آتے رہیں گے اور ملتے رہیں گے، اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ صدقہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی صدقہ کرنے والے کو جس کا مسلسل اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔